کمی آئی تو پھر تیرا گریبان پکڑا جائے گا. بیوی سے کہتے اگر تو نے شوہر کی غیر موجودگی میں گڑبڑ کی تو پھر تجھ سے پوچھا جائے گا, یا تو نے بچے کو 2 سال دودھ نہ پلایا پھر پوچھیں گے. صحابہ نے کہا سونے تو پھر باقی دوسرے کام تو سرکار نے فرمایا ملازمہ رکھ کے دو, کام والی رکھ کے دو. حضور کے اپنے گھر میں نہیں کام کرتے تھے غلام اور کنیزیں, بلکہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ محترمہ اما جی ام ایمن, جن کی کنیت شفا جن کا لقب ہے, برکہ جن کا نام ہے, بی بی ایک ہی ہے. یہ آقا علیہ السلام کے ابا جی کی کنیز بھی ہیں, سرکار عبداللہ کی اس دور کی کنیز اور خادمہ بھی ہیں, اور حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ محترمہ بھی ہیں. سیاہ فام تھی, سیاہ رنگت تھی, حبشہ سے آئی ہوئی تھی. بلکہ ایک دن مسجد میں نا کسی شخص نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ تو سیاہ رنگت والی ماں کا بیٹا ہے. بلال سے کہہ دیا کسی صحابی نے, تو سیاہ رنگت والی ماں کا بیٹا ہے. حضور تک بات پہنچی تو سرکار منبر پر تشریف لائے. حضور نے فرمایا سیاہ رنگت والی ماں کا بیٹا ہونا عیب ہے؟ حضور نے فرمایا میں بھی 2 ماؤں کا بیٹا ہوں. سفید رنگت والی ماں نے مجھے جنا ہے, اور اس سیاہ رنگت والی ماں نے مجھے دودھ پلا کر تربیت کر کے جوان کر کے پال پوس کے بڑا کیا. تو یہ حضور کے گھر میں سرکار کے بیڈ روم کی صفائی بھی کرتی ہیں, اما جی میمن خدمت بھی کرتی ہیں وہیں پر, اور سرکار پیار سے, حضور ان کی سہتے بھی تھے. یہ بھی یاد رکھیں اگر حضور پیغمبر ہیں رسول ہیں تو پھر یہ ان کی ماں بھی تو ہے نا, رضائی والدہ محترمہ. بعد میں چلے یہ حدیث پاک بھی عرض کر دیتا ہوں. جب ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ نے کو پراپرٹی دی. اب صحابہ کو جو مہاجر تھے کسی نے دکان دے دی, کسی نے باغ دے دیے, کسی نے زمین, کسی نے مکان. ایک باغ اما جی ام ایمن کے حصے میں بھی آیا. آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ایک باغ تھا تو وہ اما جی کے حصے میں بھی, ظاہر مہاجرین میں سے تھی نا آپ بھی, مکہ سے جانے والے, تو ان کے حصے میں آیا. بعد میں جب خیبر کے علاقے فتح ہو گئے اور یہودیوں کی ڈھیر ساری پراپرٹی مسلمانوں کے قبضے میں آئی مال غنیمت کے طور پر, تو آقا نے اعلان فرمایا انصار میں کہ بھائی دیکھو اب ہمارے پاس اپنا مال اور زمین اور باغات آ گئے ہیں, اب جس کے پاس مہاجر بھائی کا جو باغ ہے جائیداد ہے وہ ساری کی ساری واپس کر دو, ان کو واپس کر دو, ہمارے پاس اپنا آ گیا ہے. تو وہ جو باغ تھا نا اما جی کا, حضور نے فرمایا اما جی آپ بھی واپس کر دیں, آپ کو وہاں سے باغ دیتے ہیں. اما جی میمن سے کہا, میں تو نہیں کرتی. حضور سے کہہ رہی میں تو باغ واپس نہیں کرتی, میرا تو اسے دل لگ گیا ہے, میں تو صبح شام آتی جاتی ہوں, درختوں سے مجھے پیار ہو گیا, پودے میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں تو میں تو وہ نہیں دیتی. اس منظر پر ہم جیسے کھربوں قربان ہو جائیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضور علیہ السلام نے اما جان کو رضائی والدہ محترمہ کو چارپائی پہ بٹھایا ہوا ہے, اور خود نیچے بیٹھ کر نا چونکڑی مار کے حضور اما جی سے کہہ رہے ہیں اما جی آپ مان جائیں, یہ باغ چھوڑ دیں, میں آپ کو وہاں سے دوسرا لے دیتا ہوں. اما جی نو چھاڑ دو. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ایک شرط پہ چھوڑتی ہوں, پہلے مجھے دکھائیں کہ آپ نے مجھے دینا کون سا ہے. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا, تو اگر کبھی کبھی ماں کچھ کہہ بھی دے, باپ والد صاحب ابا جی کچھ کہہ بھی دیں تو مہربانی کر کے یار کچھ سہنا بھی تو کچھ ہے ہوتی ہے. ضروری ہے کہ آپ نے ایسے بک بک کرنی ہے سامنے سے والد صاحب کو, نہیں, سہنا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, برداشت کرنا چاہیے, سہ جانا چاہیے. بوڑھا بندہ ہے, تیزی ہو جاتی ہے. اور اما جی فرماتی ہیں حضور نے ایک باغ دکھایا, مختصر کر رہا ہوں. اما جی نے کہا جی مجھے پسند نہیں ہے یہ. فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, دوسرا دکھاتے. دوسرے میں لے گئے, وہ بھی پسند نہیں آیا. تیسرے میں گئے, وہ بھی پسند نہیں آیا. چوتھے باغ میں حضور اما جی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے, اما جی یہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ اگر دیں تو پھر میں پچھلا چھوڑتی ہوں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ یہ رکھیں. تو یہ ماؤں سے محبت ہے میرے اور آپ کے محبوب کی. بیٹھتے ہم میلاد میں ہیں اور ماں جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مر جائے, اتنا تنگ کرتا ہے, بے عزت کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. میرے اور آپ کے
پھلوں کی حاجت کوئی نہیں ہے ہمارے ابا جی کو، اماں جی کو. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ کیلے سیب یہ اپنے اپنے رکھیں آپ اپنے پاس، یہ فروٹ اپنے پاس آپ رکھیں. یہ بریانی اور جو صبح شام ہے ویسے وہ پنجابی ہے نا ٹھٹی لانا، یہ ماں باپ کو نا وہ ابا جی ہیں آپ کے جی. یہ ٹھنڈیاں کسی اور کو لگائیں، ان کو آپ کے تھیلوں سے بھرے ہوئے فروٹوں سے بھرے ہوئے شاپر نہیں چاہیے. ان کو آپ کی طرف سے زبان کی نرمی چاہیے اور آپ کی طرف سے ان کو عزت چاہیے. ان کو مان ہوتا ہے نا. بلکہ قرآن نے تو ہمیں وہ لفظ بتایا کہ تم نے اف بھی نہیں کہنا. اور اف کا معنی یہ نہیں کہ جیسے میں لفظ بول رہا ہوں الف اف، 14 معنی ہیں اف کے. اور سب سے ادنا درجہ اف کا یہ ہے کہ اگر تمہارا والد اور والدہ بیمار ہو جائیں، بستر پر پیشاب کر رہے ہوں، تو تم ان کو اگر دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے جاؤ تو پیشاب سے فطری تقاضا ہے جو بدبو اٹھتی ہے نا، اف کا ادنا ترین معنی یہ ہے کہ اس اٹھنے والی بدبو سے تمہارے ماتھے اور پیشانی پر بال بھی نہیں پڑنا چاہیے. یہ ادنا ترین تمہارے ماتھے پہ سے بل پڑا، 3 سال اماں بھی تو دھوتا ہی ہے نا. بولو تو صحیح، اس نے پیشاب نہیں دھوئے، اس نے پخانے نہیں دھوئے اولاد کے. اور آج حضرت صاحب جناب پتہ نہیں خود کو کیا افلاطون سمجھتے ہیں. تو ماں کے سامنے نا اپنی یہ واقعی یہ جملہ یہاں پر میرا خیال ہے بالکل متحقق آتا ہے کہ ماں کے سامنے واقعی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اور ابا جی اگر ہوں تو فخر کرنا چاہیے. یہ ابا جی کے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ میرا جملہ اور تحت اللفظ پیغام یاد رکھیے گا. قبلہ پیر صاحب بھی، قبلہ قاری صاحب بھی، آپ کے توسط سے آپ سارے بھائی بھی، ابا جی کے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ 4 بندے بھی بیٹھے آکھ سکتا ہے کہ اے میرا ابا ہے. اور جو بول رہے ہیں ان پر میں سبحان اللہ پڑھ دیتا ہوں. وضاحت نہیں ہے، بس جو سمجھ گئے جو پہنچ گئے بسم اللہ پہنچ گئے فابہا. بندہ 4 بندوں میں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے ابا جی ہیں. ہاں جی، اپنی والدہ کی عزت کو محفوظ کر سکتا ہے بندہ. جی یاد رکھیے. بہرحال سرکار نے فرمایا عائشہ، وہ حدیث پاک بھی جلدی سے مکمل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو خفا ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. بات پتہ کہاں سے چلی تھی؟ اگر بیچاری پابند نہ ہونے کے باوجود پکا پکا کے کھلاتی ہے تو کیا جاتا ہے شوہر کا 2 میٹھے بول بول کر اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں. مہربانی کر دیں شوہر نامدار، وہ مہربانی کر دے، وہ شوہر نام مراد نہ بنے نا، نامدار بنے. حوصلہ افزائی کر دے اپنی بیوی کی. حضور نے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تندور پر روٹیاں نہیں لگائیں؟ لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضور نے خود پیڑے سے روٹی بنا کر تندور میں لگائی ہے. اور لگائی اس لیے کہ کل کلا میری امت کے دائیوں کو جو ہوٹل پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو کل کلا نا کوئی کمی ہونے کا مینا نہ دے سکے. حضور نے اپنے جوڑے بھی خود سے لیے ہیں، کپڑے بھی خود سے لیے ہیں، سرکار نے صفائی بھی خود کر لی ہے کہ کل کلا ان میں سے کسی کو بھی کوئی شخص کمی کمین ہونے کا تانا نہ دے سکے. وہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہے یہ کام کمیوں والے نہیں، میرے مصطفیٰ نے خود فرمائے. حضور کی سنت ہے. تو یاد رکھیں سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، خفا ہو تب بھی، خوش ہو تب بھی. حضور پتہ کیسے چلتا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا اور بات کرتی ہے اور کبھی کبھی قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو تو کہتی ہے، جب راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم ہے. اور جب تو خفا ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے. فرمایا خوش ہوتی ہے تو میری نسبت سے رب کی قسم اٹھاتی ہے اور ناراض ہوتی ہے تو پھر ابراہیم کی نسبت سے رب کی قسم اٹھاتی ہے. اتنی توجہ اللہ کرے ہم بھی اپنے اپنے اہل خانہ پہ کر لیں. گھر سکون، گھر یقین کریں ایک سکون کا گہوارہ بن جائے گا. تو سرکار کے فضائل. ہاں اما عائشہ فرماتی نبی وضو کا محتاج نہیں ہوتا. کہاں سے چلی کہاں نکل گئی؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے حجرہ میں آرام فرماتے. اب بغیر وضاحت کے تسلسل کے ساتھ میں چلتا جاؤں گا، اختصار کے ساتھ میں نے بڑی جلدی بات کو ختم کرنی.
آپ فرماتے ہیں سرکار میرے حجرہ پاک میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تہجد کے وقت حضور بیدار ہوئے، چشمان مقدس جاگی، آقا نے وضو کیا، نماز تہجد ادا فرمائی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضور سو گئے، میں نے آقا کی خراٹوں کی آواز اپنے کان سے سن لی، یعنی یہ بات متحقق ہو گئی کہ حضور واقعی سو گئے۔ اور فرمایا جب فجر کا وقت ہوا تو بلال نے فجر کی اذان دی، چشمان مقدس بیدار ہوئی، اور آقا بغیر وضو کیے مسجد میں تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کو فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھا دی۔ اب صرف پیچھے صحابہ تو نہیں تھے نا، منافقین بھی تھے، ابھی سرکار نے نکالا نہیں تھا ان کو، منافق بھی آتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضور نے تو بغیر وضو کی پڑھا دی ہے تو انہوں نے بغلے بجائیں، خوشی کا اظہار کیا اور جسارت یہ کی کہ دیکھو جیسے ہم بھول جاتے ہیں آج مسلمانوں کے رسول بھی بھول گئے، حضور بھی بھول گئے جیسے ہم بھول جاتے ہیں۔ سرکار تک بات پہنچی تو حضور نے فرمایا ما بالو اقوام، چہرہ پیچھے کر کے سرکار نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو علم مصطفیٰ پر اعتراض کرتی ہے، بڑے بدبخت ہو۔ حضور نے فرمایا پڑھا دیا، جبریل بھی نہیں آئے سونے بغیر وضو کے پڑھائی ہے، سب سے کہیں دوبارہ پڑھیں اعادہ کریں، نہیں، بس پڑھا دی، ہو گئی تو پھر ہو گئی۔ شب معراج حضور گزرے قصیب احمر کے پاس سے، سرخ ٹیلے کے پاس سے، جہاں نیچے قبر موسیٰ تھی علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بغیر وضو کے تو امتی نماز نہیں پڑھتا، قبر میں رسول بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ کہیں جی یہ بات یاد رکھیں جو سمجھدار آپ تشریف فرما ہیں، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ جائے کہ وصال کے بعد یہ کیا وضو اور کیا معاملہ، موت کے بعد تو کوئی شخص مکلف ہی نہیں ہوتا تو پھر وضو کیسا؟ تو میں نے کہا اگر وضو کا مکلف نہیں ہوتا تو سرکار موسیٰ نماز بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، پھر نماز بھی نہ پڑھتے، اور آقا نے خود شہادت دی ہے دیکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ علامہ سبکی آپ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے تو امتی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول سرکار کریم جو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس نماز سے پہلے وضو کہاں سے کیا تھا؟ تھوڑی سی آپ کو توجہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑھانی پڑے گی، کم توجہ سے یہ بات سمجھ میں آنے والی کوئی نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا قبر شریف میں، تو وضو کہاں سے کیا تھا؟ قبر میں تو نہ مشکیزہ ہے، نہ گھڑا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی معاملہ ہے دوسرا تیسرا، وضو کہاں سے کیا؟ سوال بھی خود پیدا کیا، جواب بھی خود دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار موسیٰ کا وضو وہی تھا جو آپ نے وصال سے پہلے فرمایا تھا۔ یہ جملہ کہہ کر آپ نے کمال بات فرمائی، آپ نے فرمایا یہی تو فرق ہے امتی کا اور نبی کا، امتی سو جائے، امتی کی نیند اس کے وضو کو توڑ دیتی ہے، نبی کی موت بھی اس کے وضو کو نہیں توڑ سکتی۔ یہ ہماری اوقات ہے اور وہ مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ امتی سو جائے، استرخائے مفاصل آزاد ڈھیلے پڑ جائیں، وضو گیا، دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھے، نبی کی موت اور وصال بھی اس کے وضو کو نہیں توڑ سکتا۔ تو حضور تو بھائیو سجدے کے لیے نہیں ہے محتاج، سرکار تشریف لائے ہیں، ذکر میلاد میں آئے ہو نا، تو آقا نے تشریف لاتے ہی پہلا فعل کیا کیا ہے؟ جبین نیاز کو رب بے نیاز کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ کو سجدہ کیا۔ اب یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں علامہ سبکی، آپ فرماتے ہیں اچھا وہ جو حضور نے سجدہ کیا پہلا سجدہ وہ مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ضرور، ہاں نہ میں جواب مجھے ضرور دیں۔ سرکار کا پہلا سجدہ جو حضور نے کیا زمین پر تشریف لاتے ہی دنیا میں، مقبول ہے کہ نہیں؟ یقیناً مقبول ہے، اور اس کے مقبول ہونے کی سند یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب چونکہ پہلا سجدہ آپ نے مجھے مسجد میں نہیں کیا، سادہ زمین پر کیا ہے، قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی کے لیے ساری زمین کو سجدے کے لیے پاک کرتا ہوں۔ جھکنا اس کا کام ہے، قبول نہ کرو محمد کا خدا نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار کی لوگ تو پتہ نہیں اب کیا کیا نظریہ رکھتے ہیں اپنے دل میں چھپا کر کہ یہ مشکل کشائی کیا ہوتی ہے، رسول کیسے مشکل کشائی کرتا ہے۔ میں نے کہا رسول کی ذات چھوڑو، رسول کا پیشاب مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہی اما جو میمن، یہ شمائل میں حدیث پاک، آقا کا پیشاب اطہر مشکل کشائی کر رہا ہے۔ سرکار کو تکلیف تھی، حضور اٹھ نہیں سکتے تھے،
بستر شریف کے قریب ایک لکڑی کا پیالہ تھا، حضور اسی میں پیشاب فرما دیتے تھے۔ اما جو میمنہ فرماتی ہے میں حضور کے بیڈ روم شریف کی صفائی کے لیے آئی، صفائی کرتے کرتے بوڑھی تھی نا تو پیاس لگی، پیالے میں پانی دیکھا، میں نے بسم اللہ کر کے پی لیا۔ آقا تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اما جی وہ جو پیالے میں جو بھی شے پڑی ہے نا اس کو وہاں جا کر ضائع کر دیں۔ انہوں نے کہا سونیا میں تو پی گئی ہوں۔ حضور کے دندان موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے، حضور اتنا مسکرائے اور فرمایا آپ پی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو پی گئی ہوں، پانی تھا۔ سرکار نے ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا بی بی دیکھو ام ایمن نے میرا پیشاب اتھر پی لیا ہے، حضور اب؟ فرمایا میرا پیشاب اتھر پینے کی برکت سے دنیا میں اس کو پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی، آخرت میں اس کے نزدیک جہنم کی آگ نہیں آ سکتی ہے۔ اور مشکل کشائی کس کو کہتے ہیں؟ چلے یہ فیصلہ بھی آپ کے پیار کے سپرد ہے۔ جس وجود میں حضور کے پیشاب اتھر، یاد رکھیں سرکار کے وجود سے کسی نجس شے کو نسبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یا رسول اللہ، طہارت تو آقا پر فخر کرتی ہے، پاکیزگی تو حضور پر ناز کرتی ہے، کسی پلید اور نجس شے کو سرکار سے کیسے نسبت؟ حضور کی نسبت کی برکت سے اللہ نے ہر طرح کا رجس حضور کے بچوں سے دور فرما دیا۔ یہ تو پھر طہارت کا مرکز ہے، یہ تو پھر طہارت کا مرکز ہے۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوگی حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ جو بیویاں ہیں نا تو بچہ آقا پیدا ہو جائے تو حضور پھر ہم کتنے دن مصلی پر نہ آئیں؟ سرکار نے فرمایا جس عورت کا بچہ پیدا ہو 40 دن تک مصلی پر نہ آئے۔ میں نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں 40 دن مصلی پر نہ آئے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ظہر کے وقت آپ کی شہزادی کی گود میں امام حسن آئے اور عصر کی نماز بی بی نے مصلی پر ادا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اسماء یہ مسئلہ تو نے عام بیویوں کے لیے پوچھا تھا یا میری زہرا کے لیے پوچھا تھا؟ حضور کوئی فرق ہے؟ فرمایا آسمان و زمین سے بھی زیادہ۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا یہ مسئلہ میں نے عام بیویوں کے لیے بتایا تھا، رہی میری فاطمہ تو میری زہرا کو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ طیب و طاہر فرمایا، اور کعبے سے زیادہ اس لیے کہ کعبے کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم کی ہے اور فاطمہ کی طہارت کی ذمہ داری میرے مولا نے اپنے ذمہ۔ بہرحال تو یہ آقا کے فضائل ہیں میرے بھائیوں، جس مصطفیٰ کے لیے 12 بجے تک یہاں پر بیٹھے ہو، یہ ان کی عظمت ہے اور یہ حضور کے خصائل ہیں۔ لوگوں سے محبت کرتے تھے، باتوں کو سہتے تھے۔ ایک پاگل آ گئی، 2 باتیں عرض کروں گا بس، آپ کے پاس کوئی 3-1 منٹ ہے یہ بات سننے کے لیے۔ ایک عورت آ گئی پاگل، خصائل دیکھیں۔ ہم تو اپنے دکانوں پر، ڈیروں میں، دفاتر میں، آفیسز میں بیٹھے ہوں تو آستانوں پر، تو ہماری تو ٹور دیکھنے والی ہوتی ہے، اچھے بھلے بندوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آقا پڑھا رہے ہیں، تعلیم فرما رہے سے ہم۔ مدینہ کی ایک پاگل عورت، ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے پاگل، یہ پاگل ہے، آ گئی اور دور کھڑی ہو کر نا سرکار سے کہتی ہے یا محمد علیہ السلام۔ آقا نے اسے نگاہ کرم اٹھائی، ہے پاگل، حضور سے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، ذرا باہر آ کر میری بات سنیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا بھی میں رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں صحابہ کی، ایسے ہی آ گئی ہے وقت ضائع کرنے، چلتا کریں اس کو۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا مگر قربان نہ جائیں، حضور نے سارے فرزانوں کی مجلس کو چھوڑا اور آقا اٹھ کر اس دیوانی کے ساتھ چل پڑے۔ اب ادھر دیکھیے گا، جیسے حضور قریب گئے نا تو اس پاگل عورت نے یہاں سے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور آقا علیہ السلام کو نا مسجد سے باہر لے جا کر گلی میں تپتی ہوئی دھوپ پہ اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ جو وہاں پر گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں عرب دی دھوپ کیویں گناہ ساڑ دیئے۔ 50 ڈگری جو ہو تو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو تو پھر ساڑی جانے ہیں نا۔
تو ویسے بھی گرمی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مدینہ منورہ کی گرمی سے. دیکھیں نا صوفیاء کی تربیت کا انداز ہوتا ہے. میں اس میں یقین جانے میں یہ بات اعزاز کے طور پر دل سے آپ کی خدمت میں کہنے والا ہوں. اپنے شیخ کے ساتھ قبلہ بابا جی حضور کے ساتھ مجھے حج کا جب شرف حاصل ہوا تو ہم سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے بابو السلام کی طرف، تو گرمی کی شدت تھی. تو میں نے عرض کر دیا کہ بابا جی حضور نانا وہ گرمی بڑی ہے. تو آپ کی تربیت کا انداز، آپ نے کچھ محسوس کیا ہوگا میرے جملے میں. تو آپ نے میری تربیت کے لیے فرمایا بیٹے مدینہ کی گرمی پر پریشان نہ ہو، یہ بھی تو حضور کو سلام کرنے کے لیے آئی ہے. تو موسم بھی تو حضور کی چوکھٹ پر حاضری دینے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایسے ایک جملہ فرمایا دل سے ساری میل کھرچ کے دور کر. گرمی نے بھی سلام کرنا ہے، سردی نے بھی حضور کو سلام کرنا ہے. تو فرمایا موسم بھی حضور کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو لے کر باہر کھڑی ہو گئی دھوپ میں. اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ، کوئی موضوع، کوئی عنوان تو تھا نہیں. وہ بولتی رہی، پتہ نہیں کیا بولتی رہی. حضور بھی چپ کر کے مسکراتے رہے، جی جی کرتے رہے. 86 حدیثوں کے راوی ہیں انس بن مالک. وہ فرماتے ہیں وہ پہروں حضور کو لے کر کھڑی رہی، سرکار بھی کھڑے رہے. سرکار فاروق فرماتے ہیں میں تل ملا رہا تھا، میرا بس چلتا رہا تو میں اس خاتون کا سر کاٹتا جس نے میرے محبوب کو دھوپ پہ کھڑا کر کے اتنی زحمت دی. لیکن میں کرتا کیا، آقا گئے اپنی مرضی سے تھے. حضور تشریف لے گئے. اچھا وہ بول بول کے خود تھک گئی نا، تو حضور سے کہتی ہے اچھا جی ہوں میں جاؤں. آپ اٹھ گئی، آپ تھک گئی. تو سرکار سے کہتی کہ میں جاؤں. تو سرکار نے فرمایا ہاں خصائل مصطفیٰ دیکھو. سرکار نے فرمایا بی بی ہاں چلی جاؤ. اور جاتے ہوئے آقا نے فرمایا بی بی پورے مدینہ میں جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو آ کے مجھ محمد کو سنا لیا. یہ کریمی نہیں تو اور کیا ہے، یہ حضور کی خصلتیں نہیں تو اور کیا ہے. فضائل اس لیے دیے کہ کوئی شخص میرے نبی کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے. خصائل اس لیے دیے کہ میں اور آپ حضور کی سیرت سے اپنی زندگی کو سنواریں. اور شمائل دیے. شمائل کسے کہتے ہیں؟ زندگی بھر حضور نے کبھی جمائی نہیں لی، اباسی کبھی نہیں لی. زندگی بھر آقا نے انگڑائی نہیں لی. زندگی بھر آقا نیند میں رات کو سوتے ہوئے کبھی محتلم نہیں ہوئے. لعاب دہن رسول کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے، میٹھا بنایا ہے، خوشبودار بنایا ہے. پسینہ رسول سے مہک آتی تھی. میں اور آپ تو شادیاں سردی میں کر لیتے ہیں نا. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ چلو فصل اتری ہے، زرعی علاقے ہیں، کو 4 پیسے ہوں گے تو اچھا ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ موسم اچھا ہوگا. ایسے ہی کیا پسینے میں سارے شرابور پھرتے ہوں ٹھنڈ میں. مگر صحابیات نا ہاتھ میں شیشیاں پکڑ کر حضور کے پاس آتی تھی. حضور یہ پسینہ تو ڈال دیں، ہم نے بچی کی جہیز کے کپڑوں پہ لگانے. بلکہ ام سلیم آئی سرکار انس کی والدہ محترمہ، کہنے لگی حضور یہ اس طرح شیشی میں حضور ذرا پسینہ تو ڈال دیں اپنا. کیا کرنا ہے حضور؟ یہ وہ بچی کے نا جہیز کے کپڑوں پر لگانا ہے. سرکار نے مسکرا کے اسے ڈال دیا. تو انہوں نے جا کر بچی کے جہیز کے کپڑوں پر لگایا. تو جب وہ بچی بیاہ کر اپنے سسرال میں گئی تو جیسے ہمارے ہاں نشانیاں ہوتی ہیں، موڑ والا گھر، کھمبے والا گھر، فلاں گیٹ والا گھر، چوک والا گھر. تو جب وہ بچی حضور کے پسینے اتھر کی خوشبو اپنے کپڑوں پر لے کر سسرال پہنچی نا، تو اہل علاقہ نے اس گھر کی نشانی اور نام ہی رکھ دیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر. مہکتا رہتا تھا، خوشبو آتی رہی. یہ حضور کے شمائل ہیں. میرا آخری جملہ ہے، فضائل اس لیے دیے تاکہ کوئی شخص میرے نبی کی برابری کا سوچ بھی نہ سکے. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. خصائل اس لیے دیے تاکہ حضور کی سیرت سے میں اور آپ اپنی زندگی کو سنواریں. اور شمائل اس لیے دیے کہ میں نفاستیں کہ میں اور آپ حضور سے ٹوٹ کر محبت کریں. ہم تو ایسے گھٹیا گھٹیا محبوبوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. ایسے ہی کو پتہ نہیں چلتا نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، پتہ نہیں کیا بلا ہے. باپ کو بے عزت کر دیتے ہیں، ماں کو بے عزت کر دیتے ہیں. اس لیے تو سرکار نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی. یاد رکھیں، اگر نوجوانوں سے آقا نے محبت کی ہے تو نوجوانوں کی حکومت سے حضور نے پناہ بھی مانگی ہے. اور وجہ صرف ایک ہے کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں.
ان کے معاملات عارضی ہوتے ہیں، یعنی یہ دل پھینک بھی ہوتے ہیں اور جلدی میں پھر دل کھینچ بھی ہوتے ہیں، جلدی محبت کرتے ہیں، جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ صبح شام تو ہمارے نوجوانوں کو محلے میں سچی محبتیں ہو جاتی ہیں، سچی محبت صبح بھی ہوگی شام کو بھی ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ کی محبت کو اتنی سستی چیز ہے کہ آپ ایسی گھٹیا گھٹیا لوگوں کے لیے اپنی محبتوں کو آپ پھیر رہے ہیں، اپنے ہاتھ اور نسیں نسیں کاٹ کوٹ کے آپ فارغ ہو گئے ہیں سارے۔ آپ کی محبت بڑی قیمتی ہے، اور محبت اس سے کرو کہ آپ میلسی کے یہاں پیچھے پھاٹک والے چوک میں کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکو کہ محبوب رب دا بھی ہوئے تو میرا بھی ہوئی۔ محبت کا تو پھر یہ ہے، محبت کو وہاں پیش کریں جہاں محبت کی قدر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا اور آپ کا یہاں دنیا والا محبوب تو 4 سال کے بعد پتہ نہیں اس کے بال کیسے ہو جائیں، رنگت کیسی ہو جائے، کمر دوہری ہو جائے، طاقتیں جواب دے جائیں، چہرے کی تازگی ماند پڑ جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اس سے محبت کرو، قیامت آ سکتی ہے مصطفیٰ کے حسن پر ماند نہیں آ سکتی۔ تازگی تازگی حضور، لمحہ بلمحہ اللہ پردے ہٹاتا جاتا ہے۔ چلے سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا، آمین تو کہہ دینا۔ اللہ کرے یہ حاضری ہم سب کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کی خیر فرمائے، آپ کے وسیلہ سے ہم سب کی خیر فرمائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت میرے برادر مکرم قبلہ سید صاحب دام ظلہ اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا فضل ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یقیناً اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ ذکر رسالت مآب کی اس بزم کو منعقد کیا گیا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اختصار کے ساتھ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، محدثین کرام نے ان شانوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے،
اور ہر عظمت مصطفیٰ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اپنے وقت میں رہ کر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں فضائل رسالت مآب. یہ حضور کی عظمت کی پہلی قسم ہے. سبقاً دہرا دیتا ہوں, آقا کی عظمت کی پہلی قسم کو کہا جاتا ہے فضائل مصطفیٰ. دوسری قسم کو کہا جاتا ہے خصائل مصطفیٰ. اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے شمائل مصطفیٰ. یعنی آقا علیہ السلام کے فضائل, حضور علیہ السلام کے خصائل اور نبی مکرم علیہ السلام کے شمائل. تھوڑی تھوڑی باتیں تینوں پر عرض کر کے آپ کی خدمت میں میں نے بات کو سمیٹنا ہے. فضائل مصطفیٰ کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں یوں عرض کر سکتا ہوں, میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کے محتاج ہیں. مصطفیٰ کی فضیلت یہ ہے حضور نماز کے لیے وضو کے محتاج نہیں. بغیر وضو کے میں اور آپ نماز پڑھیں تو سجدے اٹھا کر منہ پر دے مارے جاتے ہیں. نبی نماز کے لیے وضو کا محتاج نہیں ہوتا, بلکہ طہارت اپنی عصمت کو چار چاند لگانے کے لیے نسبت محمدی کا فیض پانے کی محتاج ہے. ایک حدیث پاک, دو احادیث مبارکہ بخاری شریف سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نماز کے لیے وضو کے محتاج نہیں ہیں. ایک تو طہارت کا اندازہ فرمائیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تو نیند میں محتلم ہو گیا. تکلیف ہوئی جنابت کی وجہ سے, غسل واجب ہو گیا, اور فجر کی نماز سے پہلے فرمایا میں اٹھا اور نہانے کے لیے حمام میں جا رہا ہوں. مدینہ منورہ کی جس گلی سے میں جا رہا تھا فرمایا اسی گلی کی دوسری جانب سے ساری کائنات کے رسول کی جلوہ گری بھی ہو رہی تھی. این گلی کے موڑ میں آ کر جب ہم دونوں آمنے سامنے ہوئے, اس کو سادہ کر دیں, آمنے سامنے ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے چہرے پاک پر نگاہ فرمائی اور حضور نے مجھے سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا سعید. اب یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو تشریف فرمائیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ السلام علیکم کہنا سنت ہے, اور اتنی اونچی آواز سے وعلیکم السلام کہنا کہ آپ کے اپنے کان سن لیں یہ واجب ہے. سبحان اللہ. ابو سعید کہنے لگے کہ میرے آقا نے مجھے سلام کیا, میں غسل کرنے کے لیے جا رہا تھا, میں نے آقا کے سلام کو سنا مگر جواب نہیں دیا. پاس ہی چھوٹی سی دیوار تھی, وہ دیوار پھلانگی اور بھاگ گیا. دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا بغیر جواب دیے. آقا بڑے حیران ہوئے کہ میں نے سلام کیا ہے, اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا اور بھاگ گیا ہے. حضور مسجد میں تشریف لائے. 1 گھنٹے کے بعد جناب ابو سعید حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے, داڑھی شریف سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اور 1 گھنٹے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے وعلیک السلام یا رسول اللہ. آقا کے چہرے پاک پر تبسم آیا. حضور نے فرمایا ابو سعید تو نے سلام کا جواب مجھے بڑی جلدی نہیں دے دیا, سلام تجھے میں نے وہاں گلی میں کیا ہے اور جواب تو 1 گھنٹے کے بعد مجھے اب دیتا ہے. حضور میں اصل میں نا اس وقت ایسی حالت میں تھا, جنابت کی کیفیت تھی. حضور میں نے آپ کو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اس حالت میں. یہ ادب کا ایک پہلو ہے, مگر تربیت مصطفیٰ کا پہلو دیکھیں. سرکار کے چہرے پاک پر نبوت کی سنجیدگی آئی اور حضور نے فرمایا ابو سعید یہ تو نے غسل کی وجہ سے, نہانے کی وجہ سے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. آقا نے فرمایا یہ پانی کی ایک بالٹی تجھے محمد کی نگاہ سے زیادہ پاک کر سکتی تھی, یہ پانی کے 4 برتن تجھے میری نظر سے زیادہ طہارت دے سکتے تھے.
اللہ نے میری نگاہ میں یہ کمال رکھا ہے کہ آسمان و زمین میں جسے تک لوں رب اس کا ظاہر ہی نہیں من اور باطن بھی پاک فرما دیتا ہے. یہ طہارت کا میرے دوستو، یہ طہارت رسول کا ایک پہلو ہے. سرکار نے فرمایا مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. بظاہر ناپاک ہو بھی جائے تو غسل کرے تو ٹھیک ہے، اور مشرک عود میں نہا کر بھی آئے مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ نجاست اور طہارت کا فرق. یاد رکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فضائل مصطفیٰ ہیں، اور اللہ نے جو منصب دیا ہے نا اپنے نبی کو. اب تو خیر یہ بات ہی میرے دوستوں کرنا خواہ مخواہ ایک بجھی ہوئی وہ چنگاری کو ہوا دینے کے مترادف ہے. اب تو وہ قصہ ہی تمام ہو گیا نا، یہ کہانیاں ختم ہو گئیں کہ اب اس کو کاؤنٹر کیا جائے کہ ہم نبی جیسے ہیں اور نبی ہم جیسا ہوتا ہے. وہ عقیدہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اس پر اب میرا خیال ہے بات کرنا فضول ہے. مگر یاد رکھیں صحابہ کرام جو عظمت مصطفیٰ کو جانتے تھے نا، ذات مصطفیٰ کی برابری تو ایک طرف. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے آقا سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے صحابہ حضور کے نام پر بچوں کے نام بھی نہیں رکھتے تھے کہیں حضور کے نام کی برابری نہ ہو جائے. مسئلہ دریافت کرنے سے پہلے. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی کا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس بچے کا نام رکھا محمد. ساری برادری اس صحابی کے سامنے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کرتی ہے، حضور کے نام کی برابری، کوئی اور نام رکھو، اس بچے کا نام سرکار کے اسم گرامی پر نہیں رکھنے دیں گے. انہوں نے کہا جی حضور ہمارے اندر موجود ہیں، ایسا کرتے ہیں مسئلہ چل کے سرکار سے پوچھ لیتے ہیں. ساری فیملی اور ساری برادری اکٹھی ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. حضور ہم بچے کا نام آپ کے نام پر رکھ سکتے ہیں؟ مسلم شریف. سرکار نے فرمایا ہاں میرے نام پر بچوں کے نام تو رکھو، محمد ہو تو محمد رکھ لو، احمد ہو تو احمد رکھ لو. اور سرکار نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھنا. ابو القاسم کی تمہیں اجازت نہیں، وہ کائنات میں صرف میں ہی ہوں. بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کے کوئی بھی فرد رہتا ہو، کوئی شخص رہتا ہو، سرکار نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. جس دسترخوان پر، جس سفرے پر محمد یا احمد نام کا شخص بیٹھا ہو، کوئی ایک فرد بیٹھا ہو، سرکار نے فرمایا اللہ سفرے پر بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم اگر حضور کو آپ کے منصب پر دیکھنا چاہیں نا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو ہم جیسوں کی تو ٹوپیاں اور دستاریں پیچھے جا کے نہیں. جو قریب تھے، ایک ہوتا ہے بے ادب ہونا، ایک ہوتا ہے بے تکلف ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. صحابہ حضور سے بے تکلف بھی کبھی نہیں ہوئے. اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو صحابہ کبھی بے تکلف بھی نہیں ہوئے حضور علیہ السلام سے. بے ادب تو خدا بنا، وہ تو پھر بہت بات کی بات ہے نا. صحابہ نے پورا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، بلکہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے ہمارے ہاں مقابلے ہوتے ہیں، مختلف گیمز ہوتی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام بھی باقاعدہ صحابہ کے درمیان مختلف گیمز کے ٹورنامنٹ کرواتے تھے. مقابلے ہوتے تھے، نیزہ بازی کے، گھوڑ سواری کے، تیر اندازی کے، تیراکی کے. مگر گیم میں بھی، کھیل میں بھی صحابہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے منصب کا پاس کیسے رکھا. تیر اندازی کا ٹورنامنٹ تھا صحابہ کے درمیان. ایک قبیلہ تھا بنی اسماعیل اور دوسرا قبیلہ تھا بنی اسلم. دونوں کے درمیان، دونوں کی ٹیمیں تھیں، دونوں کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ تھا. یہ حدیث پاک سننے والی ہے شاید دوستوں کے لیے، کچھ دوستوں کے لیے نہیں بھی. تو تیر اندازی کا مقابلہ تھا دونوں قبیلوں کے درمیان، دونوں ٹیموں کے درمیان. ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں. تو آقا علیہ السلام چل کر نا، پوری توجہ رکھیے گا الفاظ پر، حضور علیہ السلام چل کر بنی اسلم کے پاس آئے اور سرکار نے فرمایا، بنی اسلم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر، بنی اسلم کی ٹیم سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا اللہ کے بندو تمہارے باپ دادا تو بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان پر اور تیر چلاؤ.
یہ فرما کر آقا نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. بنی اسلم سے کہا ان پر اور تیر چلاؤ جو تمہارے پرکھوں کا طریقہ رہا ہے. بنی اسماعیل پر اور تیر چلاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جب سرکار نے فرمایا نا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, بنی اسماعیل نے تیر چلانا بند کر دیا. دوسری ٹیم تیر چلانا بند کر دیا. سرکار نے فرمایا بھی تم کیوں نہیں چلاتے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو حضور اگر ہم ان پر غالب بھی آ گئے تو پھر آپ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہیں نا. حضور ہم کھیل کھیل میں بھی نہیں چاہتے کہ آپ مغلوب ہو جائیں. یہ ادب دیکھا, یہ خوشبو دیکھی تو سرکار مسکرائے, اور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی مقدس داڑھوں کی بھی زیارت کر لی. اور سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم دونوں زبردست طریقے سے ایک دوسرے پر تیر چلاؤ, میں محمد تم دونوں کے ساتھ ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو آقا کی یہ فضائل ہیں جو جانتے تھے, جو واقف تھے. سرکار فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو جناب عبداللہ کو صرف اس لیے سواری سے روک کر ڈانٹا کہ ایک سفر میں تیری سواری اور تیرا اونٹ بار بار حضور سے آگے کیوں نکل جاتا ہے. سرکش اونٹ پر سوار تھے نا, تو سفر کے دوران بار بار آگے نکل جاتا تھا ان کا اونٹ. سرکار فاروق نے روک کر ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ جتنا سفر مدینہ منورہ کا باقی ہے اب سے آگے تک میں نہ دیکھوں کہ تیری سواری حضور کی سواری سے آگے نکلی ہے. جو فضائل کو جانتے تھے ان کی یہ کیفیت تھی. نبی وضو کا محتاج نہیں ہوتا. اس پر ایک دو باتیں جلدی سے قبول فرمائیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے, میری اور آپ کی ماں ہے. دیکھیں گھر کے سکون کو برقرار رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کے اطمینان جیسا اطمینان بھی روئے زمین پر کہیں نہیں ہوتا, اور گھر کی بے سکونی جیسی بے سکونی بھی کہیں پر نہیں ہوتی. اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ دو تین نوجوانوں کو تو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر جو بڑے پڑھے لکھے تھے, بڑے حسین تھے, بڑے سمجھدار تھے, جن سے بڑے بڑے کام دنیا کے اور دین کے لیے جا سکتے تھے, مگر بیچارے بیوی اور ماں کے جھگڑے میں مارے گئے. صلاحیتیں جواب دے گئی, ذہنی مریض ہو گئے اور پاگلوں جیسی باتیں کرتے. سکون اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے, یہ یاد رکھیں. پرسکون نیند اور اطمینان بخش زندگی یہ رب کریم اپنی بارگاہ سے عطا فرماتا ہے. اور ایک میری گزارش کہہ لیں, تقریر کہہ لیں, درخواست کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اللہ نے اس اصول پر کائنات بنائی نہیں ہے کہ آپ سارا دن بیٹھ کر زبان کے تیر لوگوں کے دلوں پر چلائیں, ان کی طبیعتوں کو, جذبات کو چھلنی کریں اور پھر رات کو بستر پر لیٹ کر یہ توقع رکھیں کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے گی. ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. جو کام سجدوں سے نہیں ہو سکتا وہ کسی دکھی کی مدد کر کے دیکھنا. سرکار تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی احساس کرتے تھے. برادری والے, فیملی والے تو پھر ایک طرف نا, حضور چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی اور ان کی خواہشات کا احترام بھی کرتے تھے, احساس بھی کرتے تھے. اچھا اگر مزہ لینا ہے نا تو یہ منظر یہ ذرا اپنے ذہن میں لائیے گا. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام گلی میں کبھی کبھی تشریف لے کر جاتے نا اور سامنے بچے کھیل رہے ہوتے مدینہ منورہ میں, تو میرے اور آپ کے آقا, ہم نے تو ایسے اپنے جھوٹے بھرم بنائے ہوئے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں ہم تو دوسروں کو, اپنے آپ کو بھی خود فریبی ہے, ملمہ سازی ہے, میک اپ ہے ہماری طبیعتوں پر. یہ جاننے کے باوجود, اس یقین کے باوجود کہ میک اپ زیادہ دیر تک نہیں چلتا. بہروپ کب تک چلتا ہے؟ بہروپ کب تک چلتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا. آقا کا طریقہ دیکھیں. معاشرے میں ایسے سکون کے بیج بوئیں گے تو میرے دوستوں پھر ہی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی نا لوگوں کو. محمود غزنوی گزرا تو ایک شخص, ایک بابا جی تھے, تو وہ ایسے درخت لگا رہے تھے. تو محمود غزنوی گزرا, اس نے کہا بابا جی آپ یہ درخت لگا رہے ہیں, 80-85 سال آپ کی عمر ہے, کو 2-4 سال اور رہ گئے ہوں گے آپ کے, تو یہ درخت آپ کس کے لیے لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی چلیں میں اگر چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا تو میرے پوتے بیٹھ جائیں گے, میرے بیٹے بیٹھ جائیں گے. تو اس نے کہا آپ نے تو اس کا پھل اور چھاؤں دیکھنی نہیں ہے, دوسروں کے لیے
تو بابا جی نے کہا ہاں جی دوسروں کے لیے، میں نہیں دیکھوں گا تو چلیں، میرے بچے کوئی اور محلے کے دوسرے علاقے کے لوگ دیکھ لیں گے۔ محمود نے کہا اچھا آپ کی سوچ تو اچھی ہے۔ اس نے جیب سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور بابا جی کو دے دی، یہ جی آپ کی اچھی سوچ کے لیے نذرانہ ہے آپ کو۔ بابا جی نے تھیلی بھی پکڑی اور کہا دیکھیں جی، مسکرائے، آپ تو کہتے تھے کہ مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا، ابھی درخت بڑا ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ نے اجر عطا فرما دیا، آپ نے مجھے اجر دے دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جی آپ اس کا مطلب ذہین بھی ہیں۔ انہوں نے ایک اور تھیلی نکالی تو اس نے دوسری تھیلی بھی دے دی۔ جب بابا جی نے تھیلی پکڑی، آپ نے فرمایا سارے جہان کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے دوسری بار پھل دے دیا۔ اس نے تیسری نکال کے پھر دے دی، بابا نے تیسری بھی رکھ لی اشرفیوں کی تھیلی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے بندوں سے پیار کریں نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ تو انہوں کے لگے میں کتنی نمازیں پڑھنا جی، مجھے کیا لگے آپ تہجد اشراق چاشت اوابین کے نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، میری نمازوں سے اور آپ کے ماتھے کے محراب سے مجھے کیا فائدہ۔ دیکھا یہ جائے گا جب میں اور آپ آپس میں ملتے ہیں تو ہماری ملاقات میں خلوص کتنا ہے۔ اسلام معاملات کا دین ہے۔ آقا کا طریقہ کیا تھا، اور آپ یقین کریں جب سے یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کا مزہ اور نشہ میری طبیعت سے جا ہی نہیں رہا۔ سرکار تشریف لے کر جاتے ہیں نا تو گلی میں سامنے بچے کھیل رہے ہوتے، تو آقا کبھی کبھی جب موج میں ہوتے تو حضور گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جاتے۔ کہہ تو رہا ہوں اگر لطف لینا ہے تو منظر ذہن میں لائیں گے آپ سب۔ گھٹنوں کے بل آقا زمین پر بیٹھ جاتے، ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر، اور بچوں سے کہتے بھئی بھاگ کے آ کر مجھے ملو۔ بچے وہاں سے دوڑتے، 2 2 3 3 4 4 5 5 جتنے بھی ہوتے، وہاں سے بھاگتے اور دوڑ کر آ کر حضور کے سینے سے جیسے لپٹتے، آقا ان کو ایسے اپنے ہاتھوں میں لیتے اور حضور سبحان اللہ کہہ کر پیچھے گر جاتے، اور حضور فرماتے بھی تُسا تو میں انہوں ڈالے پیچھے گر جاتے، تم نے تو ہمیں گرا لیا ہے۔ اب اٹھے نا مجھ سمیت کوئی شاہ صاحب کو، پیر صاحب کو، سید صاحب کو، خان صاحب کو، رانا صاحب کو، راجہ صاحب، کبھی پیر صاحب کی، راجہ صاحب کی، شاہ صاحب کی نفاست نے، نزاکت نے گوارا کیا ہے ایسا؟ اور آپ یقین کریں یہ سارے صاحب اس وقت صاحب ہیں جب حقیقی صاحب ان کو قبول کر لیں۔ اگر رویے ہی اچھے نہیں ہیں، مولانا روم نے کہا تھا یہ تو آج لوگوں کے پاس فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنا خزانہ اور پیسہ نہیں ہے، رومی فرماتے ہیں، ورنہ کئی لوگوں کا آج بھی دل چاہتا ہے کہ ان کو ویسے سجدہ کیا جائے جیسے فرعون کو کیا جاتا تھا۔ خدا بننے کا دل چاہتا ہے لوگوں کا آج بھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ دل بدستاور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ فرمایا بندہ مومن کے دل کو خوش کر دینا، مکہ جانے کی حاجت بھی نہیں ہے، اللہ گھر بیٹھے مقبول حج اکبر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ از ہزارہ کعبہ، ایک آدھا نہیں، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، 1000 کعبوں سے ایک بندہ مومن کا دل اس لیے بہتر ہے کہ کعبے کے کوٹھے میں تو خدا نہیں رہتا، مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں ضرور رہتا ہے۔ کبھی کبھی نا لوگوں سے محبت کر کے بھی دیکھنی چاہیے، اللہ کے بندوں سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ تو سرکار خیال رکھتے تھے لوگوں کا، بلکہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ حضور نے ایک صحابیہ کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، عرض کر دوں اگر آپ پسند فرمائیں تو، بچہ تھا نا چھوٹا تھا، اس نے پیشاب کر دیا تو صحابیہ تڑپی، اس نے کہا اوہ حضور غلطی ہو گئی، بچہ تھا پیشاب۔ سرکار نے فرمایا تو کوئی بات نہیں، پیشاب کر دیا تو کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا پانی ہے بہائیں گے بس معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اہل خانہ پر حضور توجہ دیتے تھے، اور سن حضور دیا ساریاں سنتا یاد ہیں۔ ہم نے کھانے کے بعد میٹھا بھی کھانا ہے، ہم نے دستار شریف کا بھی، داڑھی کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے مسواک بھی کرنا ہے، معاملات بھی دیکھنے ہیں، سفید کپڑے بھی پہننے، ساری سنتیں ہمیں حضور کی یاد ہیں۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں اس سنت رسول پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ 11 ازواج مطہرات تھی میرے اور آپ کے کریم آقا کی، 11 بیویاں میری اور آپ کی مائیں۔ 63 سالوں میں حضور نے کسی ایک بھی زوجہ کو تھپڑ نہیں مارا، بیوی کو نہ مارنا بھی حضور کی سنت ہے۔ آتے ہم میلاد میں ہیں،
یہ جملہ آپ محبت سے قبول فرمائیں گے جو آسانی سے قبول فرما سکتا ہے؟ یاد رکھنا، میلاد میں آنا کمال نہیں ہے، میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے۔ بے سکون آئے ہو، بے سکون اٹھ کے چلے گئے ہو، کیا فائدہ؟ بے سکونی یہیں پر چھوڑ کر جائیں، یہاں سے اطمینان رب رسول کی ذات پر یقین ساتھ لے کر جائیں۔ پیغمبروں سے لے کر اولیاء تک، صلحاء تک، صوفیاء تک، کسی ایک بھی شخصیت کو آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے تاریخ میں جسے امتحانوں سے نہ گزرنا پڑا۔ امتحان ہی امتحان، آزمائشیں ہی آزمائشیں، ہمیں تو اس نے آزمایا ہی نہیں ہے ابھی، اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی امتحان کے قابل ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بس وہ مہربانی کا معاملہ ہی فرما دے تو اس کی کریمی ہے، حساب تو نہیں نا اس نے لیا ہم سے۔ حضرت لقمان نے، جنہیں لقمان حکیم کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی، یعنی جملے کتنے سادہ ہیں اور پیغام کتنا بڑا ہے اور سکون کتنا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصال سے پہلے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹے خوشی آئے تو ہنس لینا، دکھ آئے تو رو لینا، یہی زندگی ہے۔ اب آپ چاہیں کہ اگر 50 سال 60 سال 70 سال میری پوری لائف ایسے سموتھ گزرتی رہے تو ایسا تو اللہ نے اصول بنایا ہی نہیں ہے۔ کوئی سوال اوکھا بھی تو آ جاتا ہے نا کمرہ امتحان میں، کسی کی تیاری نہیں ہوتی، کچھ آتے ہوتے ہیں تو پھر اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، بعض دفعہ بھول بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ مشکل بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ حل نہیں بھی ہوتے، اور کوئی سوال اگر حل نہ ہو تو کمرہ امتحان میں تو ہم ادھر ادھر دیکھ کر لیتے ہیں معاملہ دنیا میں۔ مگر یہ بھی میری گزارش ہی ہے، تقریر تو میں نے کیا کرنی ہے، خطاب تو کیا ہے، درخواست میری آپ یہ بھی قبول فرمائیں گے، کبھی کبھی تکلیف آ جائے نا، سوال کوئی مشکل آ جائے، خدا نہ خواستہ زندگی میں امتحان آ جائے، اپنی بیٹی سے دعا کروا کے دیکھیے، بہن سے دعا کروا کے دیکھیے، جسے رخصتی کے بعد بھائی نے پوچھا ہی نہیں کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ اور اگر کوئی بڑا ہی مشکل سوال آ جائے تو پھر گھر میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں سے دعا کروا کے دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں جب ماں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ باپوں کے ساتھ بھی مہربانی فرمائیں، وہ بیچارہ بوڑھا باپ میلاد میں کیوں نہ آئے کہ سرکار کی آمد سے پہلے جس کے بچے اس کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں، بیٹی کی عزت پر والد حملہ کر دیتا ہے، بہن کی عزت کو بھائی لوٹ لیتا ہے، ماں کو جا کر اولاد منڈیوں میں بیچ آتی ہے، وہ ماں میلاد کیوں نہ منائے، حضور کی آمد کا خوشی اور جشن کیوں نہ منائے؟ والد کے ساتھ بھی مہر کا معاملہ فرمائے، وہ بیچارہ ایسے ہی دھکے کھاتا پھرتا ہوتا سارا دن، اگر ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کوئی شک نہیں ماں کی عظمت میں، تو باپ ساری زندگی اولاد کو یہاں رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی بیچارے شوگر کے مریض بنے پھرتے ہیں سارے، ایسے ہی کوئی دل کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے بیچارہ، کسی کو کچھ تکلیف ہے، کسی کو کوئی مصیبت ہے۔ گھر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کو کیا پتا کہ ہمارے ابا جی مغرب کے وقت جب ہاتھ میں پھلوں کا شاپر لے کے آتے ہیں تو وہ اپنی عزت نفس کو کتنی بار قربان کر کے یہ تھیلا ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے، لوگوں کی کتنی کتنی کڑوی کسیلی باتوں کو سہ کر وہ بیچارہ ہمارے لیے دھکے کھا کر روزی روٹی کا سامان کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے۔ یہ میرے نوجوان دوست ہیں نا، میرے بھائی، یہ یاد رکھیں، اگر ابا جی خفا ہو، ناراض ہو تو سجدے کر کے ٹکرے مار کر رب راضی ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے ابا جی کو منائیں، ان کو راضی کریں پہلے۔ ساری زندگی ہم نے صرف سنی ماں کی شان ہے، نعت خواہ حضرات کو بھی پرچی دیتے ہیں جی ہمیں تو ماں کی شان سنائے تو کیوں پیوں ماں کی کوئی شان نہیں۔ یہ بچارے ایسے ہی ساری زندگی دھکے کھاتے پھرتے ہیں بغیر شان دے، وہ تھوڑی شان پہ دسنا تانوں جو باپ ہے یہاں پر۔ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے نا تو اماں جان کے قدموں میں بھی جنت اس وقت آئی ہے جس ویلے ابے آکھے کہ مینوں قبول ہے۔ وہ ابو بولو تو صحیح سبحان اللہ جی، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو وہ بھی ابا جی کی قبولیت کے بعد آئی ہے۔ گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، یہ مرد کی ذمہ داری۔
جیسے ہمیں میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سکھایا. یہ حصہ میں نے عرض کرنا تو تھا حضور کے خصائل میں، مگر چلیں جیسے بات مضمون ذہن میں آ رہا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاتا ہوں. یہ خصلتیں حضور کی سیرت طیبہ ہے جن سے ہم نے اپنی زندگی کو منور کرنا. ایک دن سرکار تشریف فرما تھے اور میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا، خوش ہوتی ہے، مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. اتنا دھیان کبھی ہم نے دیا ہے اپنی بیویوں پر؟ وہ بیچاری شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی پابند نہ ہونے کے باوجود پکا پکا کر کھلانے کی پابند نہیں ہے بیوی، یاد رکھیں. تو بولو تاوی مسئلہ ای ہو، نہ بولو تاوی مسئلہ ای ہو، بس بات ختم ہے نا. ہم شریعت کے تابع ہیں، دین تو ہمارے تابع نہیں نہ ہو سکتا. ہماری ناک میں شریعت کی نکیل ہے، ہمیں شریعت نے چلانا ہے، ہمیں دین نے چلانا ہے. مسئلہ یہی ہے، شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی آپ اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتے کہ مجھے بھی پکا پکا کے بریانیاں، کوفتے اور قورمے کھلاؤ، اور میرے ابا جی کو بھی، اما جی کو بھی، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، فیملی میں اور بھی لوگوں کو کھلاؤ. کپڑے دھونے کی پابند نہیں ہے، جھاڑو دینے کی پابند نہیں ہے. رب رسول نے اس پر صرف ایک پابندی لگائی، ایک تو نے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلانا ہے، بس.